اٹھانے والے پر اس کی تشہیر کرنا یہ لازم ہے۔ تشہیر سے مراد ہے ایڈورٹائز۔ مثال کے طور پر جس جگہ سے رقم ملی وہاں پر ایڈورٹائز کرے کہ بھئی مجھے اتنے روپے ملے ہیں، اگر کسی کے ہو تو آپ اس کو بتا دینا، میرے پاس آ کر لے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی راستے کے اندر کچھ رقم وغیرہ مل گئی تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اور اس کی شرح سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی شرح انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملے، کیا مسئلے سیکھنے کو ملے۔ بخاری شریف کتاب اللقطہ حدیث نمبر 1383، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت زید بن خالد جہنی نے کہا، ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، 1 سال تک اس کی تشہیر کر اور اس کی تھیلی اور بندش کو مشہور کر۔ اب اگر تیرے پاس کوئی آئے اور اس کے بارے میں تجھے خبر دے فبیہا، ورنہ اسے خرچ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے؟ پھر اس نے پوچھا، گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا، تمہیں اس سے اور اسے تم سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کا توشہ دان اور اس کی مشق ہے، پانی پر جائے گا، درخت کھائے گا۔ تو یہ حدیث نمبر 1383 کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی شرح میں مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ القاری تیسری جلد صفحہ نمبر 567 پر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث پاک سے کیا کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر چیز اٹھانے والے کو، مثال کے طور پر راستے سے پیسے وغیرہ دیکھے، کسی نے کوئی چیز دیکھی، اب اٹھانے والے کو یہ اطمینان ہے کہ میں اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ اور اگر یہ ارادہ ہو کہ اٹھا کر شاید میں خود رکھ لوں گا تو نہ اٹھانا بہتر ہے، اور یہ ظن غالب ہو کہ اٹھا کر میں رکھ لوں گا تو اٹھانا ناجائز ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ اٹھا کر خود استعمال کر لوں گا، مثال کے طور پر رقم پڑی ہے اور دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ چلو اب یہ رقم میں خود اپنے استعمال میں لے لوں گا، تو اب رقم اٹھانا یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غصب کی طرح، یعنی کسی کا مال جس طرح ناجائز قبضہ لوگ کر لیتے ہیں، یہ اس کی منزلہ ہے، غصب کے بمنزلہ ہے۔ اور کسی بھی طرح کی چیز وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کو اٹھا سکتے، چاہے رقم ہو، سامان ہو یا جانور ہو، لیکن اٹھانے والے پر اس کی تشہیر کرنا یہ لازم ہے۔ تشہیر سے مراد ہے ایڈورٹائز۔ مثال کے طور پر جس جگہ سے رقم ملی وہاں پر ایڈورٹائز کرے کہ بھئی مجھے اتنے روپے ملے ہیں، اگر کسی کے ہو تو آپ اس کو بتا دینا، میرے پاس آ کر لے جائے۔ اور یہ اشتہار تک کب تک کرنا ہے، تشہیر کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہ ڈھونڈتا ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کو 1000 روپے ملے تھے، ابھی 4-5 دن تک اس نے اشتہار کیا، تو اس وقت تک اشتہار کرے کہ اس کو ظن غالب ہو جائے کہ اب یہ پیسوں کا مالک اس کو ڈھونڈتا نہیں ہوگا۔ تو اب جب کہ ظن غالب ہو گیا کہ اب اس کا مالک نہیں ڈھونڈتا ہوگا، تو اب اس کو اختیار ہے، جس نے رقم اٹھائی یا چیز اٹھائی، اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے کہ جب بھی اس کا مالک آئے گا اس کو دے دوں گا، یا چاہے تو کسی شریف فقیر یا مسکین کو صدقہ کر دے۔ اور اگر خود شریف فقیر ہے، یعنی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، تو خود کے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ خود شریف فقیر ہے تو خود بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک واپس آ گیا، ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا کہ بھئی فلاں بندے کے پاس چیز ہے، کسی نے بتایا، اور وہ مالک ڈھونڈتا ہوا جس بندے کو چیز ملی تھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب مالک نے آ کر اپنی چیز مانگی تو جس نے اٹھائی تھی اس نے کہا کہ میں نے تو صدقہ کر دیا۔ تو اب اگر مالک صدقہ نافذ کر دے، یعنی منظور کر دے کہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے صدقہ کر دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مالک صدقہ نافذ نہیں کرتا تو اب اگر چیز موجود ہے تو وہ چیز مالک واپس لے لے گا، اور اگر چیز موجود نہیں ہے تو جس نے صدقہ کر دی اس کو تاوان دینا پڑے گا، یوں سمجھیے جرمانہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 500 روپے ملے تھے، صدقہ کر دیے،
اب مالک ڈھونڈتا ہو اس کے پاس آ گیا کہ چلو آپ کو 500 روپے ملے تھے مجھے دے دو، اس نے کہا کہ میں نے صدقہ کر دیا، اور مالک منظور کر دے چلو کوئی بات نہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مالک کہے کہ نہیں آپ نے صدقہ کیوں کر دیا، رقم میری تھی، تو اب اس کو 500 روپے اپنی جیب سے دینے پڑیں گے۔ اور جو 1 سال کی قید ہے، مفتی صاحب فرماتے کہ یہ اس عہد یعنی اس دور کے حساب سے تھی، ہمارے دور میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک اور اس کی شرح سے پتہ چلا کہ بھئی کبھی بھی کوئی چیز ملے تو اس کو اپنے خرچ میں تو پہلے لانا نہیں ہے، نہ اس ارادے سے اٹھانا ہے کہ میں اس کو خرچ کر لوں گا۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں مالک کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچا دوں گا، تب تو یہ آپ کے لیے ثواب